کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہوا اور پانی پر اختیار کرنا کسی انسان یا صرف ایک نبی کے لیے ممکن نہیں۔ امثال 8:29 اور قرآن 21:30 اور 50:9 میں یہ اختیار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے۔ مرکز 2:28 میں مسیح یسوع نے سبت کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ متی 22:41-44 میں مسیح یسوع نے داؤد نبی کے خداوند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 8 باب میں مسیح یسوع نے ابراہیم کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی کہ ابراہیم بھی مسیح یسوع کو دیکھنے کی آرزو رکھتا تھا۔ متی 12:6 میں مسیح یسوع نے اپنے آپ کے خدا کی ہیکل سے بھی بڑا ہونے کا اقرار کیا ہے۔ یوحنا 14:13-14 میں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ متی 18:20 میں مسیح یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ ہر اس جگہ موجود ہوں گے جہاں ان کے ماننے والے ان کے نام پر جمع ہوں۔ متی 28:18 میں مسیح یسوع نے دعویٰ کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ان کے پاس ہے۔ اور اسی باب کی 20ویں آیت میں مسیح یسوع نے حکم دیا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا حکم انہوں نے دیا ہے، اور یہ کہ مسیح یسوع دنیا کی انتہا تک ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسیح یسوع نے یوحنا 16:15 میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب ان کا ہے۔ مسیح یسوع نے یوحنا 5:21-23 میں سب لوگوں سے اسی عزت اور جلال کا مطالبہ کیا جو عزت اور جلال صرف اور صرف خدا کی ذات کو جائز ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو کوئی ان کو وہ عزت و مقام نہ دے جو صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہے تو وہ شخص ایسا ہی ہے جس نے خدا کی بھی عزت نہیں کی۔ یعنی مسیح یسوع کی عزت اور تعظیم کرنا خدا کی ذات کی عزت اور تعظیم کرنے کے مترادف ہے۔ اور یوحنا 8:24 میں مسیح یسوع کا اعلان کہ جو لوگ مسیح یسوع پر ایمان نہ لائیں گے وہ اپنے گناہوں میں مریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ چاروں اناجیل میں 50 بار سے زیادہ مسیح یسوع کو سجدہ کیا گیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہی واجب ہے، مسیح یسوع نے کبھی اس عمل کی نفی نہیں کی۔ ان دعووں کے علاوہ بھی مسیح یسوع نے اپنے متعلق بہت سے دعوے کیے جس سے ان کی الوہیت واضح ہو سکے۔ انجیل مقدس میں مسیح یسوع کے ان تمام دعووں کے مطالعے سے صاف واضح ہے کہ کوئی عام انسان یا نبی ایسے دعوے نہیں کر سکتا، کیونکہ جو دعوے پرانے عہد میں خدائے قدوس اور قرآن میں اللہ نے کیے وہی دعوے مسیح یسوع نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اس زمانے کے فقیہ اور فریسی مسیح یسوع سے ان کے معجزات یا نیکی کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی نفرت کی وجہ مسیح یسوع کے اپنے متعلق ایسے دعوے تھے جو صرف خدا کی ذات کے لیے جائز ہیں۔ ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کا بھی اختیار بخشا اس لیے کہ وہ ابن آدم ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں مسیح یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اس کے علاوہ بھی یوحنا 11:25 میں یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ زندگی دینے کا اختیار پہلا ساموئیل 2:6 اور قرآن 22:7 میں صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، اور کوئی نبی یا پیغمبر زندگی دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمام تر عزت اور جلال خدا کے لیے ہی ہے۔ قرآن 57:1 میں کائنات کی ہر شے صرف اللہ ہی کی عبادت اور تسبیح کرتی ہے، اور یسایہ 42:8 میں لکھا ہے کہ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے نہیں دوں گا۔ بائبل اور قرآن کی ان آیات سے واضح ہے کہ خدا اپنے جلال یا عبادت میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو منسلک کر کے اس کی عبادت کرنا یا وہی جلال دینا جو صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے، گناہ کبیرہ یا شرک کہلاتا ہے۔ ہمیں یوحنا 17:5 میں مسیح یسوع کا بیان ملتا ہے، اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیش تک تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اور اسی طرح یوحنا 16:28 میں مسیح یسوع کا ایک اور دعویٰ کہ وہ دنیاوی پیدائش سے پہلے بھی خدا کے ساتھ تھے، اور دنیاوی مسافرت کے بعد وہ واپس خدا کے پاس چلے جائیں گے۔ ایک نبی ہوتے ہوئے کیا کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لوکا 19:10
यूहन्ना 8:23 और बेशतर दीगर हवाला जात में मसीह यीशु ने ये बताया कि वो आसमान से उतरे हैं, जबकि यूहन्ना 3:13 में उन्होंने दावा किया कि इब्ने आदम आसमान में है, यानी उनका इकरार कि वो आसमान और ज़मीन दोनों जहानों में एक ही वक्त में मौजूद हैं। कोई शख्स जो सिर्फ नबी हो ये दावा कर ही नहीं सकता। इसके अलावा मत्ती 8 में जब मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे और ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, उस वक्त मसीह यीशु कश्ती में सो रहे थे और शागिर्दों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उस पर मसीह यीशु ने उन्हें कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। इस वाक़े की तस्दीक मत्ती 9 और लूका 5 में भी मिलती है। इसके अलावा लूका 7 बाब में एक औरत का जिक्र मिलता है जो संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और मसीह यीशु के पांव अपने आंसुओं से भगोने और अपने सर के बालों से पहुंचने लगी। आयत नंबर 47 और 48 में मसीह यीशु ने उनसे कहा, इसके गुनाह जो बहुत थे माफ़ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। इसके बाद मसीह यीशु ने उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस वाक़े की तस्दीक मत्ती 26, मरकस 14 और यूहन्ना 16 में भी हमें मिलती है। योएल नबी के सहीफे की 3 बाब की 12वीं आयत में खुदा सब कौमों की अदालत करेगा, और ज़बूर नंबर 9 की 7वीं और 8वीं आयत में, लेकिन खुदावन तो अब तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया। खुदावन सताकत से कौमों की अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। इसी बात की तस्दीक कुरान 22:58 और 95:8 में भी मिलती है। बाइबल मुकद्दस और कुरान के मुश्तरका नज़रियात में सिर्फ और सिर्फ खुदा ही तमाम कौमों की अदालत करेगा और सबको उनकी अच्छाई और बुराई का बदला देगा। मत्ती की इंजील की 25वीं बाब की 31वीं और 32वीं आयत में हमें मसीह यीशु का अपने मुतल्लिक एक मुनफरिद दावा मिलता है। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। ज़बूर नवीस ने 31:5 में खुदा को हक या सच्चाई का खुदा कहा है। कुरान 22:6 में भी इसी बात की तस्दीक की गई है। बाइबल और कुरान में सच्चाई या हक होने की सिर्फ खुदा की ज़ात से मंसूब है। नबी या पैगंबर हक की राह दिखाने या हक पर होने का दावा तो कर सकते हैं, मगर सच्चाई या हक होने का दावा किसी नबी या पैगंबर के लिए मुमकिन नहीं। यानी हक होने के दावे और हक पर होने के दावे में फ़र्क है। यूहन्ना 14:6 में हमें मसीह यीशु का अपने मुतल्लिक हक होने का दावा मिलता है, जो किसी नबी के बस की बात नहीं। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसी आयत में एक गौर तलब बात यह भी है कि मसीह यीशु ने जिंदगी होने का भी दावा किया, और न सिर्फ जिंदगी होने का दावा बल्कि यूहन्ना 5:25 से 28 में जिंदगी देने का भी दावा किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत का भी इख्तियार बख्शा